الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اللہ کا خالق و معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے طلب کا اسی اللہ کی حضور پیش کیا۔ بے شک بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں اور خواتین بھائیوں، سورہ احزاب کی 36ویں آیت مبارکہ تلاوت کی گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، اذا قضى الله ورسوله امرا، اللہ اور اس کا رسول اگر کسی کام کا فیصلہ کر دے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم،
میری بھی کوئی مرضی ہے. آپ کے اپنے کاموں میں اختیارات ختم ہو جاتے ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کی رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، بے شک وہ کھلی گمراہی میں ہے، بھٹکا ہوا ہے. آگے آیات جو چل رہی ہیں، میں تھوڑا سا پہلے اس کا سبب نزول عرض کر دوں. اس سے پہلے اگر سورہ احزاب کی ابتدائی آیات آپ دیکھیں گے تو وہاں پر ایک اصول بیان کیا گیا ہے. کیونکہ ان آیتوں کا بھی اس آیت سے تعلق ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ بھی عرض کر دوں. یہ سورہ احزاب کی 30ویں آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائي تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل. یہ چونکہ ہمارے معاشرے میں بڑی نہ سمجھی سمجھے یا فہم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو شروع یوں کیا ہے کہ ہم نے کسی بھی انسان کے سینے میں 2 دل پیدا نہیں کیے. کسی کے ہاں بھی ہم نے 2 دل نہیں بنائے. آج اس کی تفصیل ہے اور جو میں بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ. یہ جو لے پالت بچے آپ لے کے پالتے ہیں، بہن سے لے لیا، بھائی سے لے لیا، کسی اور جگہ سے لے لیا، اب ہوتا یہ ہے کہ ہم ان کی بلدیت اپنی لکھا لیتے. بیٹا بھائی سے لیا اور اس کی بلدیت اپنی لگوا دی. بیٹا بہن سے لیا یا بیٹی کی بلدیت اپنی لگوا دی. اللہ فرماتا ہے کہ جیسے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہیں، اسی طرح کسی کے 2 باپ نہیں ہو سکتے. اللہ. یہ جو لے پالت بچے ہیں، لے آپ پالیں، ان کو پرورش کریں، لیکن اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو صرف انہی کے باپ کے نام سے. خود باپ نہ بن بیٹھو، بہت سخت گناہ ہے. یعنی تم اگر اپنی بلدیت لکھواتے ہو، باپ اس کا کوئی اور ہے، اور تم نے کہا کہ میں باپ ہوں، تو تم ایک پاک دامن عورت پر بدکاری کا الزام لگا رہے ہو، تبھی وہ تمہارا بیٹا بنے گا نا. جن لوگوں کو بتا رہے ہو کہ اس عورت نے زنا کیا تمہارے ساتھ، یہ اتنا سخت حکم ہے اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. اور آج کل یہ ہمارے یہاں رواج بھی عام چل رہے ہیں. فرمایا اللہ کے نزدیک عادل یہی ہے کہ جتنے بھی تمہارے بے پالک بچے ہیں، ان کی بلدیت ان کے اصل باپ کے نام سے لکھوائے. کبھی بھی خود باپ نہیں بن بیٹھے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کہیں سڑک پہ پڑا ہوا بچہ مل جاتا ہے، کہ ایسا بچہ آپ کو پرورش کے لیے مل جاتا ہے جس کے باپ کا تمہیں پتہ نہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ قرآن کہاں تک جا کے ہماری رہنمائی کرتا ہے. ایک تو یہ ہے نا، آپ نے کسی سے لیا بچہ اور پالا. ایک دفعہ کوئی ایسا
یہ نہیں ہو سکتا کہ تم باپ کا پتہ ہی نہیں تو ہوتے چلو اپنی نسبت کروا رہے ہیں. فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اب وہ بچہ جس کے باپ کا تمہیں علم نہیں وہ دین میں تمہارا بھائی ہے. اس کو اپنا بھائی کہہ کے تو پکار سکتے ہو, اپنی ولدیت نہیں لکھوا سکتے. یہ آیات علیحدہ ہیں, ان کا چونکہ اس آیت کے ساتھ ایک تعلق تھا اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ کو یہ پہلے جو ہے وہ عرض کر دی. یہاں حکم یہ دیا کہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو, اگر اللہ اور اس کا رسول کسی کام میں کوئی فیصلہ کر دیں, حکم دے دیں, تو پھر تمہارا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اس معاملے میں اب تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم اپنے فیصلے کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو ہیں حضرت امیمہ بنت عبد المطلب, ان کی بیٹی ہے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ. یہ بات میں ام المؤمنین سرکار نے ان سے شادی کی اور ام المؤمنین بن گئی. سیدہ خدیجہ کبریٰ کے بھتیجے تھے حضرت حکیم بن حزام. غلاموں کی منڈی لگی ہوئی تھی, ان کو ایک غلام اچھا لگا, انہوں نے وہ خرید لیا. وہ غلام خرید کر انہوں نے اپنی پھوپھو کو ہدیہ کر دیا. سیدہ خدیجہ کبریٰ کو ہدیہ کر دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ آئی تو ان کا نام زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ غلام ساتھ لے آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا, لے پالک بیٹا بنا لیا. اب لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا, زید محمد کا بیٹا. تو میرے اللہ نے فرمایا نا آگے پہ جا کے وہ آیت آئے گی جو ختم شریف میں آپ پڑھتے ہیں, ما کان محمد یہ آگے چل کے اسی رکوع میں وہ آیت ہے. پچھلا جمعہ جن لوگوں نے پڑھا تھا ان کو پتہ ہے کہ میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی تو فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, آپ کو ایک بردبار غلام کی خوشخبری دی جاتی. تو وہ تفصیل میں نے عرض کر دی تھی کہ 2 سال تک کا جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے اس کو طفل کہتے ہیں. 10 سال سے کم عمر بچے کو صبی کہتے ہیں, اور 10 سال سے اوپر والے کو غلام کہتے ہیں. اس آیت میں اللہ نے یہ خوشخبری دی تھی کہ آپ کو بچہ بھی دیں گے اور وہ جوانی کو بھی پہنچے گا. اور اس میں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 20 سے 30 سال کی جو عمر ہے عربی میں اس کے لیے رجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. 40 سے 60 سال کی عمر کے لیے شیخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور 60 سے 80 سال کی عمر کے لیے شیخ پانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ پچھلے دن میں ہم نے تفصیل سے بات کر. وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا کہ غلام. جو لوگ عربی سے واقف ہیں ان کو تو پتہ چل گیا کہ اس غلام سے مراد یہ جو ہم غلام سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے. اس آیت میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی جوان کے باپ نہیں ہیں. یعنی 20 سے 30 سال کی عمر کے جو جوان ہیں ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں. یعنی ہر لفظ ہر آیت میں اپنے مقام پہ آتا ہے. وہاں لفظ غلام آیا تھا, یہاں رجال آ گیا. وہ آیت جب آئے گی تو اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. یہاں یہ بات ارشاد فرمائی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے محبت بڑی کرتے تھے، غلاموں سے ویسے سرکار بڑا پیار کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پھوپھیزاد بھائی جو تھا حضرت امیمہ کا بیٹا، ان سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ زینب کی شادی زید سے کر۔ اس آیت کو ذرا سمجھ لیجئے کہ ہم تو یہ نہیں سوچتے کہ اللہ رسول نے شراب حرام کی تو ہم پیتے جا رہے ہیں، چوری حرام کی تو ہم کرتے جا رہے ہیں، کسی کو ایذا دینا حرام ہے ہم دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زید ایک زر خرید غلام ہے، ہم اعلیٰ قریش کے گھرانے کے لوگ ہیں، عبد المطلب کی اولاد ہیں اور آگے قبیلہ بنو اسد کے لوگ ہیں، تو ایک غلام کے ساتھ میری بہن کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو کافی نہیں ملتا، برابری نہیں ہے اس میں۔ ہوا یوں کہ حضرت زینب نے بھی اس سے انکار کر دیا۔ نبی پاک کی پھوپھوزاد بہن ہے حضرت امیمہ کی صاحبزادی، انہوں نے بھی کہا کہ میں ایک غلام کے ساتھ شادی نہیں کروا سکتی۔ اب میرا اللہ اس بات پہ فرما رہا ہے کہ مومن مرد ہو یا عورت ہو، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو تمہارا اختیار ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زینب کی شادی زید سے نہیں ہو سکتی۔ اور وہ لوگ بھی کتنے عظیم تھے، جو ہی یہ آیت نازل ہوئی سیدہ زینب نے بھی سر تسلیم خم کیا اور آپ کے بھائی نے بھی سر تسلیم خم کیا۔ ہاں، انہیں آیت کا نزول ہوا کہ اب تمہارا اختیار ختم ہو گیا۔ اگر میرے رسول نے کہہ دیا ہے کہ زید کی شادی زینب سے ہوگی تو پھر ہوگی۔ اب تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے اس میں کہ کہو کہ جی ہم تو یہ کچھ نہیں ملتا، شادی ہو گئی۔ لیکن وہ کامیاب نہ ہو، اسی لیے شریعت نے ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے والدین کو خصوصی طور پہ۔ والدین کی اصل ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ وہ جا کے دیکھیں کہیں رشتہ پہ کر چلے ہیں جنہوں نے کتنے منڈے باہر گئے، انہوں نے کاروبار کیے، انہوں کو پیسے کتنے نے، انہوں نے افسر کتنے نے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد پر کچھ دیکھے، برابری دیکھے، علم کی برابری، اخلاق کی برابری، ذہنی سوچ کی برابری، اس لیے کہ یہ زندگی کا معاملہ ہے۔ کیا ہوا؟ شادی کامیاب نہ ہو۔ وَيَسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ وَزَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی اس پہ انعام کیا اور آپ نے بھی ان پہ انعام کیا۔ انعام آ رہی ہے، أَمْسِكْ عَلَيْكَ وَزَوْجَكَ۔ اے پیغمبر، آپ ان سے حضرت زید سے کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، اس کے ساتھ گزارا کر، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک، آپ اپنے سینے میں ایک بات چھپا رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے سینے میں ایک بات چھپا رہے تھے کہ اگر یہ شادی کامیاب نہ ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے کہ زید کی شادی تو نبی پاک نے کی اور وہ کامیابی نہیں ہوئی۔ اور دوسرا حکم یہ آ گیا تھا کہ زید جب طلاق دے تو اس سے شادی آپ نے خود کرنی۔
یہ بھی معاملہ تھا کہ لوگ کہیں گے دیکھو جی ایک طرف زید کو لے پالک بیٹا بنایا تھا اور اس کی بیوی سے نبی پاک نے شادی کر دی. بتخش الناس، لوگوں کا خوف دے گے. واللہ حق ان تخشا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ایک فیصلہ کیا. اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ زید طلاق دیں گے اور پھر سیدہ زینب سے شادی نبی پاک ضبط نہ کہا. اسی سیدہ زینب اکثر یہ کہا کرتی تھی حضرت عائشہ سے، حضرت ام سلمہ سے، دوسری جو امہات المومنین ہیں کہ تمہاری شادی زمین پہ ہوئی اور میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا. میرے نکاح کا فیصلہ اللہ نے آسمانوں پہ. اللہ نے فرمایا یہ فیصلہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ قیامت تک ہم لوگوں کو یہ قانون دینا چاہتے تھے کہ اگر لے پالک بیٹا طلاق دے دے تو اس کی بیوی سے تم شادی کر سکتے. یہ قانون اصل میں قیامت تک ہم نے لوگوں کو دینا تھا. ایک تو یہ ہے کہ ان کو ان کے اصل باپ سے پکارو، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ تم اپنے بیٹے کی بیوی سے تو شادی نہیں کر سکتے. لیکن لے پالک جو بیٹا ہوتا ہے اگر اس کی بیوی کو کبھی طلاق ہو جائے تو تم اس سے شادی کر سکتے. یہ جو بات میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی معاملات آپ کی زندگی میں آتے ہیں وہ اصل میں عقائد سے شروع ہوتے ہیں. جب تک انسان کا عقیدہ کلیئر نہیں ہوتا اس کے معاملات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. کبھی وہ سنی سنائی بات پہ چلا جائے گا، کبھی کہے گا میرا معاشرہ مجھے اجازت نہیں دیتا، کبھی اس کا نفس اس کو اجازت نہیں دے گا. میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں، میرے سننے والے، جاننے والے، پوچھنے والے، آپ لوگوں کے سے میں حضرت میں مخاطب ہوتا ہوں. میں اس بات پہ فوکس اس لیے کرتا ہوں. ان دنوں آپ یہ سنتے ہوں گے کہ ہالینڈ والا معاملہ. ظاہر ہے مجھے بھی مختلف جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے، گفتگو کا موقع ملتا ہے، لیکن میرا ایک اپنا زاویہ نظر ہے. ظاہر ہے سب لوگ نبی پاک کی محبت میں ہی کام کر رہے ہیں. میرا ان سے اختلاف صرف یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک کی محبت میں کام وہی ہے جو نبی پاک کے حکم کے مطابق. جہاں آپ اپنی مرضی سے کام شروع کرتے ہیں وہاں پہ پھر محبت جو ہے وہ کام نہیں کرتی. تو محبت میں بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ اپنی مرضی ختم کرنا. آپ اپنی مرضی ختم نہیں کرتے. مثلاً میرا عقیدہ اس معاملے میں نے سب دوستوں سے یہ بات کہی ہے، آپ سے بھی یہ کہنے لگا. عقیدہ میرا ہے اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لیا. یہ اہل اسلام کے محققین ہوں یا یونانی فلاسفہ ہوں یا مغرب کے ہوں، سب لوگ کہتے ہیں کہ ایک انسان خواب میں ناممکن بھی ممکن کر سکتا ہے. خواب ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی انسان اگر آپ سے کہے کہ یار میں نے خواب میں دیکھا میں آسمان پہ سیر کر رہا تھا تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ خواب میں بندہ آسمانوں پہ جا سکتا ہے. کوئی کہے کہ میں نے خواب میں سمندر کی تہہ تک ہو گیا
میں نے ان سب لوگوں سے یہ بات کہی ہے کہ پہلے اپنا عقیدہ درست کریں کہ اس دنیا کے تمام محققین یہ کہتے ہیں کہ خواب میں بڑے سے بڑا کام بھی آسان ہوتا ہے، آپ کہیں کی بھی سیر کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک کام ایسا ہے جو خواب میں بھی نہیں ہو سکتا، ایک کام ایسا ہے جو خواب میں بھی نہیں ہو سکتا، وہ کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا فقط، بس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس میری شکل نہیں بن سکتا، یعنی میرے پیغمبر کا خاکہ تو خواب میں بھی نہیں بن سکتا، تو پھر دنیا کی بات کرتے ہیں۔ بے شک، بے شک، جزاک اللہ۔ یعنی پہلے اپنا عقیدہ تو کلیئر کرو کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ جتنے بھی خاکے بنیں گے یہ شیطانوں کے بنیں گے، میرے پیغمبر کا خاکہ تو خواب میں بھی نہیں بن سکتا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے نبی کے وہ خاکے بنائیں گے؟ روشنی کا کبھی کوئی خاکہ نہیں۔ اس دور میں بھی جب یہ بات کہی گئی، کفار نے، مشرکین مکہ نے بیٹھ کے یہ آپس میں گفتگو کی کہ ہم بھی کتنے نالائق لوگ ہیں، محمد بھی کہتے ہیں اور مخالفت بھی کرتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ اس دور میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کتنے نالائق اور ناسمجھ لوگ ہیں کہ ہم برا بلا بھی کہتے ہیں اور محمد بھی کہتے ہیں۔ تو جب محمد کہتے ہیں تو تعریف تو خود بخود ہی ہو جاتی ہے، ہماری مخالفت کی کیا؟ اب انہوں نے یہ سوچا اور کہا کہ یار اب محمد نہ کہا، اللہ یاد باللہ، اللہ معاف کرے، انہوں نے کہا کہ مزمم کہا۔ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ نے اب آپ کا یہ نام رکھ دیا، تو میری سرکار نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا وہ کسی مزمم کی بات کرتے ہوں گے، مجھے تو اللہ نے محمد بنایا۔ یعنی جس کو محمد بنایا ہے اس کی توہین نہیں ہو سکتی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پہلے اپنا عقیدہ، اپنی سوچ، اپنی فکر، خاکے میں جو سب سے ادنا چیز ہوتی ہے وہ سایہ ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے تو پیغمبر کا سایہ نہیں بننے دیا، کوئی خاکہ کیا بنائے گا؟ کہاں کھڑے ہیں مسلمان؟ اپنا عقیدہ تو کلیئر کریں پہلے۔ یعنی یہ کام خواب میں بھی ممکن نہیں ہے، جو بنے گا وہ شیطانوں کا بنے گا، میرے پیغمبر کا خاکہ نہیں بن سکتا۔ میرے پیغمبر کو اللہ نے محمد بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعریف میں کمی نہیں آ سکتی۔ ویسے وہ میرے بزرگ ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑا جملہ فرمایا کرتے تھے کہ سمجھنے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جو سورج کی طرف منہ کر کے تھوکے گا وہ تھوک اس کے اپنے منہ پہ پڑے گا، سورج کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
کسی یہودی کا، کسی نصرانی کا خاکہ بنا کے وہ یہ کہیں کہ اعجاز باللہ جو ہم نے مسلمانوں کے نبی کا بنایا، اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا سڑک پہ جا کے گاڑیاں توڑنا اس کا حل ہے؟ آگ لگانا اس کا حل ہے؟ نہیں، اس کا حل بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حضرت حسان بن ثابت کو ساری زندگی تلوار نہیں پکڑائی۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھنا، آپ کو تلوار دے کے میدان جنگ میں نہیں بھیجا۔ سرکار فرماتے تھے کہ ان کی زبان کی نوک سے جو کفار کو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ تلوار سے بھی نہیں ہوتی۔ وہ کیا تکلیف تھی؟ اس کی تفصیل میں اگر آپ جائیں، حج کا موقع ہے، مشرکین مکہ نے پروگرام بنایا ہے کہ جو حاجی آئے گے نا وہاں بیٹھ کے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کریں گے۔ وہ یہ نہیں کوئی سنے سنائے قصے ہیں ان کے پاس، ان کے خلاف باتیں کریں گے۔ یہ پہلے قوموں کے قصے سناتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ جب وہ اپنی ساری باتیں کر چکتے ہیں تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ان کے لیے اس تکلیف کا باعث ہوتا تھا جس سے تلوار کا زخم بھی وہ تکلیف نہیں دے سکتے۔ جب اس مجمع میں کھڑے ہو کے حسان بن ثابت یہ کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ میرے محبوب کو تو اللہ نے عیب سے پاک پیدا کیا۔ یہ طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم نبی کے دشمنوں کو واقعی تکلیف دینا چاہتے ہو تو اپنے نبی کی تعریف بیان کرو۔ گولی مار کے تلوار سے تم وہ تکلیف نہیں دے سکتے جو نبی کی تعریف کر کے تم ان کو تکلیف دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ اس دور میں بھی سورہ نور میں کبھی موقع ملا تو پھر ہم پڑھیں گے، جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آغاز ہوا تو مخالفین نے اس وقت بھی کہا دیکھو جی یہ علم غیب درد حضرت عائشہ کے ہاتھ کا نہ پتہ لگ جائے۔ استغفر اللہ۔ نبی بات کرتے تو کھانے کی اس دور میں بھی کوشش کی۔ اس کے بعد میں حیران ہوتا ہوں، قرآن کی آیت میں وہاں موجود ہے، اس پہ بھی پھر کبھی بات کریں گے، لیکن امام بصیری کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی، نبی کے دشمن کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کو علم ہوتا تو حضرت عائشہ کے ہاتھ کا پتہ نہ چل جاتا، اور امام بصیری فرما رہے ہیں وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یعنی نبی کے دشمنوں کو مارنے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے۔ فرمایا تم اس ہار کے علم کی بات کرتے ہو، لوح و قلم پہ تو ساری کائنات کا علم موجود ہے نا، قیامت تک آنے والی ہر چیز کا علم موجود ہے۔ اور یہ تو تمہارا یقین ہے نا کہ لوح پہ سارا علم لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی پتہ ہے۔ فرمایا وہ ایک جز ہے میرے نبی کا علم کل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ لوح و قلم کا علم بھی چھوٹا ہے، میرے محمد کا علم بڑا ہے۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین ومن عجمی۔ ثقلین کہتے ہیں
جنوں بشر دونوں کو، جنوں کو بھی اور انسانوں کو. ابھی پچھلی صدی میں جب گستاخان رسول نے یہ باتیں شروع کی تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کیا کہا؟ فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہی، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. گستاخ رسول کے سامنے جب آپ رسول کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے بڑی تکلیف اس کے لیے اور کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے گستاخ کے سامنے اپنے پیغمبر کی تعریف کرنی. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام بھی بتایا. حالات کے پیش نظر ہی ہوتا ہے نا. میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ یہ جو آج کل ہم نے کہا ہے نا وہ میں نبی پاک دا پیرا پتا، تو نہ پیرا دینے والا، میں تحفظ پہ کرتا. علامہ اقبال نے اپنے تھیسس میں یہ سختی سے جملہ لکھا تھا، کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ میں نبی کا تحفظ کر رہا ہوں. مسلمانوں نے کبھی بھی اس دین کا تحفظ نہیں کیا. جب بھی کیا ہے اس دین نے مسلمانوں کا تحفظ. میرے پیغمبر میرا تحفظ کر رہے ہیں، بے شک. ورنہ میری کرتوتیں تو تباہ ہونے کے قابل تھیں. اللہ. ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ محبت رسول رکھتا ہے، بے شک. اپنے اپنے طریقے سے کام کرتا ہے. مجھے تاریخ کا وہ واقعہ کیونکہ اب وقت بھی ہو گیا ہے. مسلمہ قذاب نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو پکڑا، باندھ دیا، ایک اعزاز کاٹتے اور کہتے بتا کہ مسلمہ سچا نبی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی. تو آپ فرماتے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول. تو ان پر جو تکلیف گزرتی اس کا کوئی اندازہ نہیں. یعنی نبی پاک کے دشمنوں کو جو تکلیف گزرتی اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. پھر ایک ادب کاٹتے پھر کہتے آپ بتا، وہ کہتے میرے نبی سچے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کذاب ہے، جھوٹا ہے. آخر میں انہوں نے کر دیا، شہید کر دیا. اور ایک وفد بھیجا کہ اس کی ماں کو جا کے بتاؤ کہ تیرے بیٹے کو اس طرح شہید کیا گیا ہے. اس کے ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، ایک ادب کاٹ کے تکلیف دے دے کے تاکہ اس کی ماں کو تکلیف ہو اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرے. ان کا جب وفد آیا تو انہوں نے ماں سے آ کے کہا کہ تمہیں پتہ تیرا بیٹا کیسے مار دیا؟ اور مجھے تو یہ پتا ہے کہ نبی پاک کا ایلچی بن کے گیا تو وہاں شہید کرتے ہیں انہوں نے ایسے ایسے مارا گیا. یہ جو ہے نا اشداء علی الکفار، اس کی تفسیر میں میں نے یہی پڑھا تھا کہ کفار کے لیے مومنین اسی لیے متشدد ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے نبی کے حکموں میں عمل کرتے ہیں تو کافروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. غیر سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی قدر. تو ماں نے کا دین زندہ کہا. اس نے کہا کیا سمجھتے ہو کہ میں اس بات سے پریشان ہو جاؤں گی کہ میرے بیٹے کے عضو کاٹے گئے، تکلیف دی گئی؟ تمہیں پتہ نہیں میں نے بیٹا پالنا ہی اس لیے تھا کہ محمد پہ قربان ہو. تو اس جملے سے جو ان کو تکلیف پہنچی وہ تلواروں سے نہیں پہنچ سکتی.
سے نکلتی ہے سمجھتی ہے کہ ہمیں تکلیف پہنچی ہے، ہم اس تکلیف، بڑی سیدھی سی بات ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے مسلمہ تزار کے خلاف لشکر کشی کے وقت بات کہی. جب کہا گیا تھا کہ اگر یہ لشکر چلا گیا تو مدینے کی اسٹیٹ کو خطرہ ہے، قبائل مرتد ہو گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہم اس ملک کو کیا کر رہے ہیں جو ملک نبی کی عزت کا تحفظ نہ کر سکے. مسلمان ملک قربان کر سکتا ہے، جان قربان کر سکتا ہے، لیکن اپنے پیغمبر کی توہین برداشت نہیں. اور اگر ایک اسلامی ملک نے اور پھر ان سے یہ کہا گیا کہ ہم عالمی عدالت میں بھی جائیں گے، یہ کریڈٹ اگر آج ممبر رسول پہ میں بیٹھا ہوں، یقین جانیے میرا دل خوش ہے کہ 57 اسلامی ممالک میں سے اگر یہ کریڈٹ گیا ہے تو پاکستان سبحان پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی اپنا پورا کام کیا ہے، ہماری اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی، اور ایک پورا OIC سے بھی کہا ہے کہ ہم اب اقوام متحدہ کا اجلاس ہونے والا ہے، وہاں بھی یہ بتائیں گے کہ ہم یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے. اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں، یہ آئندہ یہ حرکت نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ ان کافروں کو اگر آپ نے تکلیف دینی ہے تو پیغمبر کی محبت میں وہ تعریفیں کریں کہ ان کو تکلیف. اور پھر میں اپنے شاگردوں سے بھی یہ بات کرتا تھا، جتنے میرے دوست احباب تھے، اس دور میں آپ سوشل میڈیا پر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ گاڑیاں توڑ کر تو نہیں کر سکتے، تو سوشل میڈیا پہ آپ ان کا مقابلہ کریں. یہ پھر اردو میں بھی نہیں ہو سکتا، اردو تو ہمارے بر صغیر میں چلتی ہے. میں نے اپنے شاگردوں کے بچوں سے یہ بات کہی تھی، آپ میں بھی جو لوگ سن رہے ہیں، کہ آپ انگلش میڈیم پہ جائیں، اس میڈیا پہ جا کے احتجاج بھی کریں، اپنے پیغمبر کی تعریف بھی کریں، اور ان کو بتائیں کہ یہ خاکے تمہارے ہیں، یہ ہمارے پیغمبر کے ہیں. ہمارے پیغمبر کا خاکہ کوئی نہیں بنا سکتا. اور ان کو یہ اصلیت جو ہے یہ بتائیں، ان کا مقابلہ سوشل میڈیا پہ کریں، جہالت کے ساتھ مقابلہ کریں. اس لیے یہ چونکہ عقیدے کی بات تھی، یہ بھی میں نے آپ سے عرض کرنا تھی کہ ایک تو عقیدہ صحیح رکھیں کہ یہ کام تو